کوئی ذات عالم الغیب نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں جیڑیاں پوشیدہ قدر میں جانے، ظاہر ہونے والی قدر میں جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب کریم کی وحی تو بعد جدوں بھی کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی جیڑی مشاہدے کے اندر آنے والی نہیں سی، سابقہ رواج نال تعلق رکھتی سی، تو اللہ رب کریم نے ساتھ ہی ایک بات کوئی فرما دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا تسی واقعہ بیان فرما رہے ہو، یہ واقعہ تواڈے تو بہت پہلے گزر گیا ہے، اور اس واقعہ کی اطلاع تواڈوں وحی کے ذریعے دیتی ہے، وحی تو پہلے تسی یہ بارے نہیں جانتے۔ اللہ رب کریم کی ذات ہے جیڑی ہر چیز کے بارے میں جانتی، جو اسی ظاہر کرنے ہیں وہ بارے میں بھی جانتی ہے، جو اسی چھپانے ہیں وہ بارے میں بھی جانتی ہے۔ دنیا کے اندر انبیاء تو زیادہ سود بوجھ والے، انبیاء تو زیادہ اخلاق والے، انبیاء تو زیادہ حلیم الطبع، انبیاء تو علاوہ معاملہ فہم اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ فہمی نو اس انداز میں دیکھو کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد بیت اللہ بن گیا، یہ اندر حجر اسود کو نصب کرتا معاملہ، مکے کا ہر قبیلہ دعویدار ہے کہ یہ پتھر میں انہی جگہ رکھا، دوسرا قبیلہ کہنے کہ نہیں، ایک منصب میں نے ملنا چاہیے۔ یہ لوگ ایک جنگ کی طرف بڑھ رہے سن، کوئی قبیلہ دوسرے کے حق کو تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں سی، اور اپنے حق کو دستبردار ہونے تیار نہیں سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اعلان نبوت تو کہنا دی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اور تسی اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، کل جیڑا سب تو پہلے بیت اللہ کے اندر آئے گا اور جیڑا فیصلہ کرے اس فیصلے کو قبول کرے۔ میری بات مناسب ہے، ایسا ہی کرا۔ دوسرے دن جب لوگ بیت اللہ کی طرف آئے، ہر بندے کی کوشش یہ سی کہ میں دوسرے کو پہلے بیت اللہ کے اندر داخل ہوا، لیکن جب انہوں نے بیت اللہ کے اندر آ کے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا، تو ہر ایک کی زبان جو کہ یہ جملہ سی کہ خون خرابہ رک گیا، لڑائی رک گئی، آپ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جیڑا سانو قبول نہ ہوئے، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے سانو قبول۔ جب سارے قبیلے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، حجر اسود کو اٹھا کے چادر پہ رکھیا، اور مکے دے مشہور کے معروف 4 قبیلے دے سرداروں کو آواز دیتی کہ آؤ اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑو، چادر کو اٹھاؤ۔ جب انہوں نے چادر کو اٹھایا اور حجر اسود اپنے مقام کے بالکل سامنے چلا گیا،
افسر کو اٹھایا اور جگہ رکھ آپ نے اس عمل نال آپ نے اس فعل نال مکہ جہاں ایک لڑائی کی طرف بن گیا سی خون خرابے کی طرف بن گیا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کی وجہ عمل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے امام نہیں بلکہ آپ ساری دنیا میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کے نبی نہیں بلکہ نبیاں دے نبی حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر سارے واسطے ہر قسم کا عمل موجود حضور علیہ السلام نے سیرت دینی کامل مکمل ہے جامع میں کہ کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ملتا جن کے اندر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی حضور کی زندگی ایسے مسئلے کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف جائے مدینہ منورہ کے اندر یہودی رہتے تھے یہودی کاروبار کے چھائے سن اور ایک قوم ایسی بدبخت ہے کہ دنیا کے اندر ایسی ذلیل ترین قوم پر کوئی دوسری نظر نہیں آئی کاروبار کے اندر ہر جگہ دے ہر دور کے اندر ادھار بھی چلتا ہے نگر بھی چلتا ہے یہ یہودیاں کا کاروبار ایسا سی کہ جہے اوس کے خزرج قبیلے انہاں کو خرید و فروخت کرتے سن انہاں کو پیسے نہیں سن دے سکتے کہ یہ پیسوں کے اندر انہاں دی اولاد بچیاں بچیاں کہتے جی انہاں نوں تسی گروی رکھ دو جس طرح یہ کسی دیدار جڑا ہے وہ جب کوئی ضرورت پوری کرنی ہوئے کسی کو تو اپنی زمین گروی رکھ دیں لیکن وہ اسی گہنا نہیں وہ کہتے ہیں تسی اپنی بیوی کو گہنے رکھ دو اپنی بیٹی کو رکھ دو اپنے بیٹے کو رکھ دو پیسے کیوں پہ لگتا ہے اور وہ واقعات رکھ دے کسی ایہو جہاں اللہ کو ووٹ کے نظر نہیں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے یہودیاں نال معاہدہ اس معاہدے میں کوئی شکا ایسا کہ مدینہ ساڈا مشترکہ مسئلہ ہے یہ اندر اسی بھی رہ رہے ہیں تسی بھی رہ رہے ہو اگر کوئی بارو مدینہ منورہ کے حملہ آور ہوئے اوہ اسی مل کے جواب دیں اوہ مقابلہ مل کے کرا جیڑا معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں کا کیتا یہودیاں نے وقت آن کے اس معاہدے کو توڑ دیا اس معاہدے کو ٹوٹن تو بعد اللہ رب کریم نے اعلان فرما دیتا کہ یہودی کے عیسائی ایک بارے دوست نہیں ہو سکتے اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ لا یتخذ المؤمنین مومنوں تسی نہ بناؤ رازدار نہ بناؤ دوست نہ بناؤ کنہوں کافرین کافرہ کو اپنا دوست
کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. مسلمان کے زوال ادو شروع ہوا جدو مسلمانوں نے مسلمانوں کی بجائے کافروں کو اپنا دوست بنانا شروع بھائی جنہوں کا معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں چل سکیا اس دور کے اندر کس طرح چلے گا. بنی یہ جنہوں سے ہم اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل میں لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور انہوں کی نسبت والا انہوں بنی اسرائیل کیا جاتا ہے. فلسطین ایک ایسا علاقہ ہے جتنے وہ مسجد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت جب معراج کا سفر فرمایا کہ آپ کا جو زمینی سفر ہے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ذات جیڑی لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. یہ ساڑھے واسطے مقدس مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصی کے اندر نبیوں کو نماز پڑھائی ہے, نبیوں کی امامت فرمائی ہے. مختلف ادوار کے اندر یہ اگر کے کافروں نے قبضے چلی رہی لیکن پھر آ کر ایک مسلمانہ نے قرآن سب تو پہلا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ فتح ہوئی مسلمانہ قرآن. فلسطین ایک ایسا علاقہ ہے جہدے اندر تمہیں ہر طرف انبیاء دیا قبراں ملیں. تقریباً لاکھ کے قریب کم و بیش انبیاء اس علاقے کے اندر اور انہوں نے قبراں اس جگہ سے موجود ہیں. یہودی پوری دنیا میں پھیلے سن. برطانیہ کی شہر ہے نا پوری دنیا کو منگا کہ تسی ہجرت کرو اور فلسطین کی جائے. تھوڑے دے عرصے کے اندر انہوں نے مجموعی تعداد دیکھو کہ 80 لاکھ کو 80-85 لاکھ کے درمیان کل تعداد ہے کل آبادی. لیکن اتنی آبادی والے جڑے لوگ نے انہاں پوری دنیا کے ملکوں کو کے لایا اور مسلمان بالخصوص عرب انہوں نے کوشش کی کہ انہاں دوستی کا اللہ اپنے کریم نے اصول بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نوں تسی دوست بناؤ گے تہاڈا حشر ہونے نال مرن تو بعد تسی اپنے دوست کے مدد کرو. جیسا حشر تہاڈے دوست کا ہوئے گا ویسا ہی حشر تہاڈا ہوگا. ایک نمازی اگر بے نمازی کو دوست بنا لے وہ دل میں جو محبت آ جائے الفت آ جائے کہ بہت تھوڑی دیر تک نمازی رہے گا وہ نماز چھوڑ دے گا. اسی طرح ایک مومن جب کافر کو دوست بنائے گا کہ اگر وہ کافر نہ بنیا تو مسلمان نہیں رہے. وہ جو سوچ بدل جائے گا اور پھر اس بندے کو
ایک تمیز نہیں رہے گی کہ جہاں میں کام کرنے لگا یہ اللہ کا فیصلہ کیے، اللہ کے رسول کا فیصلہ کیے، اللہ کے رسول کا عمل کیے، اللہ کا حکم کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا معاہدہ فرمایا، ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے سے نکل جاؤ، مدینے کے اندر تمہارے وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ مدینے سے نکلے، خیبر چلے گئے، خیبر کا تسی عام واقعہ سنتے ہو، پھر ایک وقت آیا انہوں نے خیبر کو بھی کر دیا گیا، فرمایا والے تو کر دے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے سوائے فتنے دے، سوائے سازشاں دے، کچھ نہیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرے، مصیبت کو بچائے، بندہ بیمار ہے اور کسی بیمار کو خون کی ضرورت ہے، انہوں کوئی بندہ خون دے دے، وہ ساری زندگی کا تابع دار ہے۔ اگر وہ انسان ہوئے، انسان کا پتر ہوئے تو وہ خوبی کو نیکی کو یاد رکھے۔ آدمی کو ہے انہوں کوئی کھانا کھلا دے، انہیں نیکی کو یاد رکھے۔ بنی اسرائیل فرعون انہوں بھیڑ بکریاں کی طرح استعمال کرتا ہے، جانوراں کی طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں نکل سکتے، علاقہ چھوڑ دو۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دال نکلے، آگے دریا آ گیا، تو کہتے ہیں موسیٰ مروا لے کر موسیٰ، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، آگے دریا آ گیا، اسی سے مارے گئے، اور 10 کدھر جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اے میرا دریا ہے، پانی کے لاٹھی مار، لاٹھی مارے گا اس دریا کو سڑک بن جائے گا، رستہ بن جائے گا، یہ پانی کو گزر جانا۔ پیچھے فوج فرعون، آگے دریا نظر آ رہے، موت یقینی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، رستہ بن گیا۔ ایک ایسی بدبخت قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کہ اسی نہیں کرنا، ضروری ہو رہی ہے کہنے کہ 12.5 قبیلے میں ساڑھے جو کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پیچھے لگن کو تیار نہیں، سانوں الگ الگ رستہ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم نہ کر اور اپنی لاٹھی ماری، 12 رستے بند، نکل گئے۔ پھر ایک وادی میں پہنچ گئے، یہ 40 سال ہو چلے۔ اللہ پاک کہنے کو رسی کھانا کیے، اس آنے کو رہائی کوئی نہیں۔ ایک واحد و قوم ہے جنہیں واسطے اللہ پاک نے آسمان کو رزق اتارے۔ رزق ساڑھا بھی آسمان کو آتا ہے، لیکن سارے واسطے حکم دے رہے کہ انہیں تلاش کرو، جو محنت کرو، لیکن بغیر محنت تو بغیر اپنا ہلائیوں بنی اسرائیل واسطے اللہ رب کریم نے مان کے سبا ہوتا ہے۔ رات میں ہوئے تو میدان کے بیچے یہ مان کے سبا کی بارش ہوتی ہے، یہ جانے سب صبح رہتا ہے کہ سنی جانے جانے چاہیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کونا چکو
جتنا کو چاہیے ایسا ارادہ بندی نہیں کرتا، لیکن ایک قوم یہ زیادہ تو کے ساتھ وہ بڑا ہو جائے 40 سال تک انہوں کا جڑا لباس سی انہوں نے کرانے نال وعدہ لیا، اس میدان کو اللہ پاک نے ایسی ہوئی فضا بنائی کہ گرمیاں کے اندر انہوں نے ٹھنڈک پہنچی سی اور سردیاں کے اندر گرم سی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا جا سکون ہویا آسمان میں گئے، اللہ پاک کی طرف کو تورات لے کے آئے، تو یہ کہہ رہے ہیں کر لے یہ تو ٹھیک ہے تسی کتاب لے دی، لیکن سانوں کے میں پتہ چلے کہ یہ کتاب قرآن ہوتی ہے۔ اے موسیٰ سانوں لے کے چل، اسی اللہ کی آواز سنیے اور اللہ خود ایک بات کہے کہ میں موسیٰ کو کتاب دیتی ہے، اسی میں مانتا ہے میری کتاب بے صورت دیگر کیسے نہیں مانتے، ساتھ پتہ نہیں تو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیل کے 70 بندے سردار انہوں نے جا کے دور پہاڑ پہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب کریم اللہ سارے نبیوں کا کلام کرتا ہے، لیکن فرشتے کے ذریعے یا الہام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک براہ راست گفتگو کرتا۔ جب وہ پہاڑ پہ گئے کہ اللہ کی طرف کو آواز آئی کہ یہ کتاب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سناؤ کہ کون، یعنی کہ ساتھ نہیں پتہ ہے آواز کی اللہ سارے سامنے آئے، اسی اللہ اکھا میں اللہ کو دیکھئے اور سارے نال گل کرے ایک کتاب میں تھی کام اللہ کے ورنہ نہیں۔ اللہ رب کریم کا غضب آیا، بدلی آئی، کوئی نہ بدلی پڑی، کیونکہ اللہ رب کریم کو دنیا کے اوپر دیکھنا ناممکن اے اکھ رب نو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک خود فرماتے سن، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میرے پاس یہ بھی بڑا اعزاز ہے کہ میرے اللہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ مولا تو میں نے زیادتی کرا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے تو اینا کھڑا نہیں دیکھ سکتا۔ مولا تو کرم فرما، جب موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بدیا تو میں اللہ پاک نے تجلی نہیں ہوتا، موسیٰ علیہ السلام میں بے ہوش ہو گئے اور دور جل گیا۔ میں انسان اس دنیا کے اندر اینا کھانا اللہ کی جانب نہیں لا سکتا۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے جان گے پھر اللہ نے پیغام فرمائے کہ دسو میں تو کی چاہیے وہ کسی چیز کی کمی ہے؟ لوگ کہیں گے مولا سانو ہر چیز مل گئی، دنیا کے اوپر ساری بڑی پریشان ہوتے ہی پریشان۔ کوئی بندہ کہتے ہیں یار میرا قد بھی ٹھیک ہے، میرا رنگ بھی ٹھیک ہے، میری آواز ٹھیک ہے، پر اکھاں چھوٹی ہیں، کوئی اکھاں بڑی نہیں ہو سکتی۔ کوئی کہتا ہے میرا ہاتھ جڑا ہے تھوڑا جہا ٹیڑھا ہے، باقی کام ٹھیک ہے۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی نقص ہے اور وہ نقص مرن تک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی بیدائی نہیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ماں نے پیٹ کو ایک ہاتھ خراب لا کے پیدا ہوا ہے، ساری دنیا نے ڈاکٹر کہہ دیا اسے ہاتھ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ بیدائی واپس نہیں کر سکتے، وہ کسی معذوری کو دور نہیں کر سکتے، لیکن جنت
نہیں گئے جمعرات کے لوگ باہر نکلیں گے باہر بازار لگا ہوئے گا اتنے مختلف فوٹو پہ جاؤ بندہ فوٹو پکڑے گا یہ جا کے انہیں لفظ کہنے نال وہ بندے کی شکل وہ بڑی ہو جائے گی جن کو پسند نہیں اس نے دیکھا کہ بہت اونچا درخت ہے اتنے ایک پرندہ بیٹھا ہے پکڑ کے پھر دن کباب دبا کیا جائے گا وہ اس میں آئے گا بڑا لائبہ ہے اس نے سوچا پرندہ آنر خانوں تو مجھے ان کر کھائے گا اور انہیں سامنے آ دیا وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے کھا لو خدائی اختیارات کا پردوم جنت میں ہے ایس دنیا کے اندر اپنے خیالات پہ کنٹرول کر لو اللہ رب کریم نے حکمہ دے اسے پورے اتر جاؤ اپنی خواہش کو دبا لو پھر جنت کے اندر تمہاری حکمرانی ایسے خدا کی حکومت کو تسلیم کر لو کہ اللہ نے حکم کو بغیر کو نہیں کرنا اللہ نے حکم کی مخالفت نہیں کرنی جنت میں پھر تمہارا ہی حکم چلے اس وقت اللہ پاک نے کہا وہ چاہیے دیکھی کیا انسان کے اللہ پاک کہا کہ کسے مولوی کو پوچھو حدیث کے اندر آتا ہے روایت ہے کہ کسے مولوی کو پوچھو مغمن دی جاج ہی مولوی کو پاوے مدرسے نہیں پنگے پاوے مسجد نہیں پنگے پاوے اپنے نہیں پنگے ایک دن مغمن دی بچے پی ایچ ڈی کی تھی اللہ پاک کیا فرمائے سانو جنت سے کمی کوئی ایسی کمی محسوس نہیں ہو رہی منگیا وہ جاتا ہے جب وہ کوئی کمی محسوس ہو کہ بولا بات جواب کرتے لگو منگو کوئی کی بڑی ہے کہہ گے اللہ کو منگو جا اللہ ساری زندگی ایسی سجدے کی تھے کہ وہ بیٹھا نہیں رکوع کی طرف میں بیٹھا نہیں تو حکم دیتا سی روزے رکھے تینوں بیٹھیا نہیں اسی حاج کیتا تیری خاطر لیکن تینوں بیٹھیا نہیں اسی میدان کارزار کے اندر اپنی گردن کو ڈالی تھی تیری محبت کے اندر لیکن تینوں بیٹھیا نہیں مولا تو سن زیاد نہیں کرا کہ کیوں نہیں دیکھے اللہ رب کی اپنی زیادت کرنا وہ بیٹھے ہو گئے اور اللہ رب کریم اس نے خود سورہ رحمان پڑھا کیسا مطلب ہے تو کہیں مطلب کہ اللہ رب کریم اے دنیا کی یہ اندر سانو معقول بنائے بنی اسرائیل کے کیسے قوم ہے کہ من کھا کے سلوا کھا کے ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا چلو پھر اور نے مقابلے گھر کے کام اے کام کے ہیں تو دار تیرا داب لڑے اپنا اپنا پائے اسی تو بھائی آجا جا کے خطر شیر کرا کے اسی آجا تو وہاں نہیں جاتا قدم قدم نے نافرمانی کی ہوں اس وقت سوچ کے آتے کہ اللہ نے پاک پیغمبر نے یہودیاں کو مدینے جو بھیجے اور خیبر جو بھیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جیڑا آخری حاج آیا وہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بنا کے بھیجے حج میں ایام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اور عرفات کے میدان کے اندر ایک آیتہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دو
کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. یہ لوگ جاتے ہیں جنہیں مطلب پاکی کو بھی حاجی جو جلدے تو 10 کلومیٹر اندر جاتے ہیں انہیں بول لگے کہ یہ غیر مسلم میں آسمان سے لگا سیدھے بھی جا سکتے. 1400 سال کو کوئی کافر مکے نہیں جا سکیا, کوئی کافر مدینے نہیں جا سکیا. دنیا دے کافر کا سردار یہ دجال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پوری دنیا کا چکر لائے گا اور وہ بھی جتوں تک وہ ویکھدا ہے اتنے وہ گلے میں بیٹھا ہوئے گا, وہ گدا ایڈی بلند ہوئے گا, اینا تیز چلے گا. لیکن فرمایا نہ وہ مکے میں داخل ہو سکتا ہے, نہ وہ مدینے میں داخل ہو سکتا ہے, نہ وہ مسجد اقصی کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اور میرا سلطان آیا تو نے کہا کوئی نہیں ہو دوسری آؤ جاؤ کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں. ایک قیامت کی علامات میں کہ آج کا مسلمان کافروں کو خوش کرنے واسطے اللہ کی محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول کی محبت کرتا ہے. یاد رکھو تمہارا اقتدار یہ اللہ رب کریم کا عطیہ ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. تمہارا اقتدار ایک کافروں کی حمایت میں قائم نہیں رہ سکتا, کافروں کی دوستی میں قائم نہیں رہ سکتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یا اے اللہ کی عطا ہے, اللہ جنہوں چاہے حکومت دے دے, جنہیں کو چاہے حکومت لے لے. عزت اللہ کو لے, ذلت اللہ کو لے. تسی کافروں کی دوستی کر کے تسی عزت نہیں کما سکتے, کافروں کا دوستی کر کے تسی ذلت نو دور نہیں کر سکتے کدے بھی. کسی کافر کو دوست ہوتا یہودی اگر تسی ثابت کر کرو گے, اگر تسی مومن ہو تو پھر کامیابی تمہاری. سانو بدر نے دسیا کہ قلت کثرت نفع نہیں, وہ دیتے کامیابی کا پیار نہیں, کامیاب ہو جس طرح کامیابی بنے. پچھلے دنوں میں دیکھتے 11 دن لڑائی ہوئی, وہ 11 دن کی لڑائی نے ثابت کر دیتا عزت اللہ ہی, ذلت اللہ ہی. مسلمان کھٹ جائے ثابت کر رہے پھر اللہ نے کہا پتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور فرمایا بندے جنہاں زبان کر گیا کہ سارا رب اللہ ہے, کہ میرا کہنے سے رب کی راہ نہیں آئے گی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ رب ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ رازق ہے. کہنے والی اللہ کی مدد آ جائے گی, کہنے والی اللہ کی نصرت آ جائے گی. فرمایا نہیں, وہ زبان کا اقرار کر ثم استقاموا پھر ڈٹ جا. انہوں نے آگے بھی چھوڑیا جائے ڈٹ جا. انہوں نے جسم لو چیر دیتا جائے, انہوں نے ایک ایک آزاد کاٹ دیتا جائے. صحابی رسول کو مسلمان قدام میں کھڑے کہتا ہے اے دس میں کون, میں اللہ کا نبی ہے ہاں کہ نہیں, لیکن میں تیری گل سنی نہیں, میں نہیں پتا تو کی کہتا. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول ہے کہ اللہ کے رسول ہے. کہتے ہیں میں اللہ کے رسول ہے, لیکن میں سنی نہیں تیری گل, تیری آواز میرے تک نہیں آ رہی. دوسری آواز سن ہے میری والی نہیں سنتا. ان کے لگنا بہت تیری دیکھیں وہ کہا کہ مجھے ہاں بھائی میں کون ہوں, میں سنی نہیں گل. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون, اللہ کے رسول ہے. انہوں نے کہا یہ ہاتھ کر دو.
پیر کٹے گئے، گوڈے کٹے گئے، باں کٹیاں گئی، جسم جس وقت تک جسم کے اندر جان سی، زبان میں صرف یہ بھی نکلتا سی محمد رسول اللہ ہی نبی تو نہیں ایک کہتے ہیں سمت استقامو، جدوں تسی ڈٹ جاؤ گے پھر اللہ کی رحمت آئے گی، تواڈے تے فرشتے اترے، اللہ کی رحمت آئے گی، پھر تسی کامیاب ہو جاؤ گے، غالب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین شان ایسے زندگی کے اندر جن کو اللہ نے فرمایا گیا تھوڑا دوست نے ان دوست سمجھنے بھی توفیق دے، جنہی دوستی کو یاری کو اللہ نے منع فرمایا، ان یاری کو ساتھ اللہ پاک روکن کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو پوچھا، اے رسول اللہ نے سب تو پسندیدہ عمل کو یہ عمل ہے جیڑا اللہ سب کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا نماز، نہیں روزہ، آپ نے فرمایا نہیں، یا جہاد، قربانی، نہیں، عہد، نہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ پہ، زکات کی ادائیگی اپنی جگہ پہ، جہاد کے اندر گردن کٹانی اپنی جگہ پہ، لیکن ان سارے عملوں کے اندر روح اور پیدا ہوئے گی جب تمہاری دوستی میں دشمنی کا معیار صرف اللہ کی ذات ہوئے، دشمنی کرو اللہ واسطے، الحب للہ، تمہاری دوستی اللہ واسطے، محبت اللہ واسطے، بغض اللہ واسطے، اسی کسی کامیابی نال کسی کافر نال لیکن نفرت کرتے ہیں، وہ ایک انسان ہونے کی وجہ سے نفرت نہیں کرتے، رنگ کی وجہ سے نفرت نہیں کرتے، وہ کپڑے کی وجہ سے نفرت نہیں کرتے، اس واسطے کرتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی بھی ہے اور اللہ کے رسول کا دشمن بھی، گستاخ بھی۔ اگر ایسے کسی افریقی جنہاں کا رنگ بھی نہیں، جنہاں کا ڈھنگ بھی نہیں، جنہاں کا دولت بھی نہیں، انہاں کا محبت کرتے ہیں کہ ایمان بھی بنے، مسلمان جس ہوگا بھی ہوئے اصل اللہ پیار کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے ساری محبت اللہ واسطے، ساری دشمنی اللہ واسطے۔ اگر تو آنوں ایک گل سمجھ آ جائے کہ تو آگے کے حاصل ہونے کے انتظار کی جا سکتی ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ پاکستانی مسلمان کو استعمال کرو، مسلمانوں نے بنایا چیزوں کو استعمال کرو۔ اگر آج آپ مسلمان ابھی تھوڑے نہیں، سوا عالم میں کہیں مسیح مسلمان ہیں، اگر اسی یہود و حدود ایک کافرہ کی مصنوعات کو استعمال کرنا چھڑ دئیے، یہ سارے تو زندگی کو بہت چڑھ نہیں، پہلے جو بھی نہیں کر سکتے، زمین اور رسوا کے بارے تک پہنچانے، کوئی تمہارے نبی کی توہین نہیں کر سکے گا، کوئی مسجد کی توہین نہیں کر سکے گا، کوئی قرآن کی توہین نہیں کر سکے گا۔ اسی دولت قرآن کرتے ہیں، انہیں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اسی بات لے کر کے احتجاج کرتے ہیں، اندر آنے کی ٹیکسی بھی دیں، بعد اسی احتجاج کرتے ہیں یہودیاں کے خلاف، جب اسی کمرے میں جاتے ہیں کہتے ہیں یار قربان سے کوئی نہیں ہے، سوال نہیں آتا، وہ نہ ہے سوال، مسلمان بھی ہے۔ اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں کہ جیڑا کم از کم وہ کافر گیا، جیڑا سامنے کھڑا ہو گیا، مسلمان کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو اگر قرآن کو جلا دیا ہے، تو اگر مسلمانوں کو جلا دیا ہے، نبی کی توہین کر دیا ہے، تو یار اتنا ہی کرو کہ مصنوعات کا طریقہ کرتے ہیں کہ جی تسی یہ